الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی اور پرہیزگاری کسے حاصل ہو؟ تقوی اور پرہیزگاری ایسی دولت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب پا لیتا ہے، حرام کاموں کے ارتکاب سے گریز کرتا ہے اور جائز کاموں کی طرف نفس کو لگاتا ہے۔ منحیات شریعت کے منع کردہ کام سے بچ کر نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف تغدود یعنی کوشش کرتا ہے۔ ایسی عظیم دولت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ قرآن حدیث کے مہکتے پھولوں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ عدل و انصاف سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ عدل و انصاف کا تعلق انسانی حقوق سے ہے اور انسانی حقوق کے تحفظ کا تقوی میں سب سے بڑا دخل، اسی لیے عدل کو ہوا اقرب للتقوی فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنے سے خالق کائنات کا ارشاد عظیم ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک وہ اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے رکھا، کھول دیا، کشادہ کر دیا، پھر خاموش لیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے سامنے بلند آواز سے بولنا مکروہ تھا، اسی طرح قبر مبارک کے پاس بھی مکروہ ہے۔ نیک اور سچوں کی صحبت سے اللہ کریم نے پہلے تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا، پھر طریقہ بتایا کہ سچوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل اتباع ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کنز ایمان ترجمہ ہے، اور جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کو، یہی ڈر والے ہیں۔ سچ لے کر تشریف لانے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور تصدیق پیروی کرنے والے تمام مومنین مراد ہیں۔ روزے رکھنے سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کے احکام صادر فرما کر اس کا مقصود تقوی قرار دیا، کیونکہ روزے اور تقوی کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور روزہ متقین کا شعار ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا اگلوں پر فرض کیے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ رضا الہی کی خاطر عبادت کرنے سے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کو پوجو، عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہیں کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تقوی کی دعا مانگنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں عاجز ہو جانے، سستی، بزدلی، بخل، سخت بڑھاپے اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ میرے دل کو تقوی اور اس کو پاکیزہ کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔